اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارکہ کی۔ آقا علیہ السلام کا مبارک لعاب زخمی اور بیماروں کے لیے شفا کا باعث تھا۔ چنانچہ فتح خیبر کے دن آپ نے اپنا لعاب دہن مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ڈالا تو ان کی آنکھیں فوراً تندرست ہو گئیں، گویا درد چشم کبھی تھا ہی نہیں۔ غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو سانپ نے وہ وہاں ڈس لیا، ایڑی پر ڈس لیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن زخم پر لگایا، اسی وقت درد جاتا رہا۔ حضرت رفاعہ بن رافع کا بیان ہے کہ بدر کے دن میری آنکھ میں تیر لگا اور وہ پھوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، دعا فرمائی، فرماتے ہیں کہ پس مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی اور آنکھ بالکل تندرست ہو گئی۔ حضرت محمد بن حاتب کے ہاتھ پر ہنڈیا گر پڑی اور وہ ہاتھ جل گیا۔ آقا علیہ السلام کے پاس آئے تو آقا علیہ السلام نے اس پر اپنے لعاب مبارکہ لگایا تو وہ ہاتھ بالکل تندرست ہو گیا، جیسا جلا ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر بن معاذ بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں کٹ گیا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارکہ اس پر لگایا تو وہ پاؤں بالکل تندرست ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس پر تیر لگا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نزدیک آؤ۔ میں نزدیک ہوا تو آپ نے اپنا پیارا لعاب دہن اس پر لگایا۔ کہتے ہیں کہ اس روز سے مجھے کبھی بھی کسی تیر اور تلوار کا زخم وہاں نہیں لگا اور نہ ہی خون نکلا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، آپ کے پاس پانی کا ڈول لایا گیا، آپ نے اس میں سے پانی پیا اور باقی جو پانی بچا تھا آپ نے کنویں میں ڈال دیا، بس اس کنویں میں سے کستوری کی خوشبو نکلی۔ آپ کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کنواں تھا، آپ نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈال دیا، اس کا پانی ایسا شیریں ہو گیا کہ تمام مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر میٹھا پانی کہیں اور نہیں تھا۔ ناظرین، عاشورہ کے روز حضور نبی کریم علیہ السلام بچوں کو بلا کر ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے، ان کی ماں سے فرماتے کہ شام تک ان کو دودھ نہ دینا، بس وہی لعاب دہن ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ ناظرین، حضرت عامر بن قریظ قرشی اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لائے۔ آقا علیہ السلام نے عبداللہ کے منہ میں اپنا لعاب ڈالنے لگے آپ اور وہ اس سے نگلنے لگے۔ اس پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسقا یعنی سیراب ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کا لعاب مبارک اپنے منہ میں ڈالا نا، اس کے بعد جب بھی کسی زمین یا پتھر میں آپ شگاف فرماتے تو وہاں سے پانی نکل آتا۔ ناظرین و سامعین، عتبہ بن فرقد جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارکہ میں موصل کو فتح کیا تھا، ان کی بیوی ام عاصم بیان کرتی ہیں کہ
حضرت عتبہ جو ہے یعنی جب بھی یعنی گھر پر آتے تو ایسی خوشبو ان سے آتی کہ جو خوشبو ہم نے کہیں اور نہیں سونگی. جب وہ باہر نکلتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے عتبہ کی خوشبو سے بڑھ کر کسی خوشبو کو نہیں سونگا. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ ہم اس خوشبو استعمال کرتے ہیں اور آپ کی خوشبو سب سے بہترین ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں میرے بدن پر آبلے پڑ گئے، یعنی چھالے نما پڑ گئے. میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے اس بیماری کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ قمیض وغیرہ ہٹا لو. پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا. آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارکہ اپنے دست مبارک پر ڈال کر میری پیٹھ اور پیٹ پر مل دیا. اس دن سے وہ بیماری بھی دور ہو گئی اور مجھ میں یہ خوشبو پیدا ہو گئی. ناظرین و سامعین، ایسی خوشبو کہ گھر والے کہتے کہ ان جیسی خوشبو کوئی نہیں لگاتا، اور جب باہر نکلتے تو لوگ کہا کرتے کہ عتبہ کی خوشبو سے بڑھ کر ہم نے کوئی خوشبو نہیں سونگی. یہ ہیں میرے آقا علیہ السلام کی لعاب مبارکہ کی برکتیں کہ زخموں پر لگائیں تو زخم دور ہو جائے. کسی چہرے پر تیر لگا ہو وہاں لگائیں تو زخم بھی تندرست ہو جائے اور دوبارہ وہاں تیر بھی نہ لگے اور دوبارہ وہاں سے خون بھی نہ نکلے. میرے آقا علیہ السلام کڑوے پانی میں، نمکین پانی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیں تو وہ کڑوا پانی، نمکین پانی یا کھارا پانی میٹھا ہو جائے، ایسا میٹھا ہو جائے کہ اس سے بڑھ کر کوئی میٹھا پانی نہ ہو. ناظرین، اگر پھوٹی ہوئی آنکھ پر میرے آقا علیہ السلام لعاب دہن لگائیں تو وہ آنکھ جڑ جائے جیسے کبھی دکھی ہی نہ تھی اور جیسے کبھی نکلی ہی نہ تھی، پھوٹی ہی نہیں تھی. اگر لعاب دہن آنکھوں پر لگایا جائے اور آنکھیں دکھ رہی ہوں تو وہ آنکھیں اس کے بعد کبھی نہ دکھیں، شفا مل جائے. میرے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن کسی کے وجود پر اگر لگ جائے تو اس وجود سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں. یہ ہے ناظرین میرے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکتیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع حقیقی نصیب فرمائے. اور ہم تو اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنا اتنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا. ناظرین، انشاءاللہ دیگر اعضاء مبارکہ جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم بتدریج عرض کریں گے. چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یونس، اس کی آیت نمبر 103 ہے. مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں. اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو پاس رکھیں، آج کا سبق نکالیں. اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. کذالک پڑھیں گے، وقف کی صورت میں کذالک پڑھیں گے. جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. مؤمنین وقف کی صورت میں مؤمنین پڑھیں گے. آخر میں علامت وقف اندر 103 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 103 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. علامت وقف کے اوپر عین ہے، یہ رکوع کی شارٹ فارم ہے. یہاں رکوع نمبر 10 مکمل ہو رہا ہے. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے ناظرین آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں ناظرین اسماء، افعال و حروف کون کون سے ہیں تو ان کی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ یعنی بتائیں گے کہ ناظرین کے ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں. پھر اس میں ان کی تحقیق و ترجمہ بھی انشاءاللہ کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ تو بتائیں کہ اس میں کلمات کتنے ہیں. ثم ایک کلمہ، ننجی دوسرا، رسول تیسرا، نا چوتھا، واو پانچواں، الذین چھٹا، آمنو ساتواں، کذالک آٹھواں، حقا نواں اور علا 10واں، ننجی 11واں
اور المؤمنین 12واں، کل 12 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پہ ملا کر پڑھتے ہیں۔ بغور ملاحظہ فرمائیں ثم ننجی رسولنا، ثم ننجی رسولنا، را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ والذین آمنوا، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں واو پر جو زبر ہے اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ والذین آمنوا کذالک، یہاں وقف کریں گے تو کذالک پڑھیں گے۔ حقا، یہ اصل میں علی ہے، نا کے ساتھ استعمال ہوا تو علی پڑھا گیا، علینا ننجی المؤمنین۔ ننجی میں جیم کے نیچے زیر ہے، سے المؤمنین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں صرف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ مؤمنین میں حمزہ ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ننجی المؤمنین، یہاں وقف کریں گے تو مؤمنین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں یہاں آج کے سبق کی جانب، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم یہاں ملاحظہ فرمائیں وہ ہے رسولا، پہلا اسم ہے نا، دوسرا الذین تیسرا، کذالکا چوتھا، حقا پانچواں، نا گزر چکا ہے نمبر 2 میں، اور چھٹا المؤمنین، المؤمنین، نمبر 1 رسل، نمبر 2 نا، نمبر 3 الذین، نمبر 4 حقا، نمبر 5، اچھا جی نمبر 4 میں کذالک تھا تو نمبر 5 میں ڈال دیتے ہیں ہم اسے، کذالک، اور نمبر 6 المؤمنین۔ چلیں جی، یہ 6 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے ننجی، اور دوسرا فعل ہے آمنو، تیسرا ہے ننجی، ننجی، آمنو، اور تیسرا ننجی۔ ناظرین چلتے ہیں ہم حروف کی جانب، دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنے حروف ہیں۔ نمبر 1 ثم، نمبر 2 واو، نمبر 3 علا، 3 حروف ہیں، ثم، واو، نمبر 3 علا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین 6 اسماء، 3 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر یہاں پر آپ دیکھیے وہ ہے 12 کلمات۔ تو جلدی سے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ رسل، رسول کی جمع آتی ہے رسل۔ رسول کہتے ہیں ناظرین وہ عام طور پر ناظرین اس کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو یعنی بھیجا ہوا، یعنی جسے بھیجا جائے، اس اعتبار سے تو ناظرین یہ عام ہے۔ اس میں فرشتے بھی شامل ہیں کہ فرشتے بھی بہت سے ایسے جو رسول ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے، لیکن اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ وہ بشر جسے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو۔ یہاں تک نبی کی اور رسول کی تعریف مشترک ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیے تو رسول کی تعریف میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ صاحب کتاب، صاحب شریعت ہو۔ تو رسول ایک پیغمبر، ایک رسول، رسل بہت سے پیغمبر، بہت سے رسول، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں، رسول اور رسل۔ یہاں پر ہم رسول بھی لکھ دیتے ہیں،
نہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں، نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ الذین اس میں موصول ہے جمع مذکر کے لیے، اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں۔ حقاً، حقاً کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ ثابت ہے، حقاً ثابت ہے۔ اس کے بعد ناظرین کذالک، کذالک، ذالک اس میں اشارہ ہے، عام طور پر یہ ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، مذکر کے لیے ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ۔ اب اس کے ساتھ کاف تشبیہ کا لگا ہے تو یہ ملا کر کیا ہوا؟ کذالک، تو اس کا معنی ہوگا اسی طرح یا اسی طرح۔ اس کے بعد ناظرین المؤمنین، مؤمنین مومن کی جمع ہے، مؤمن کہتے ہیں اردو میں، مومن کہتے ہیں، مومن بھی کہتے، مومن کہتے ہیں لیکن مومن ہوتا نہیں، مومن یعنی میم پر پیش ہے، لیکن ہم کہتے ہیں مومن ہے، تو بہرحال ٹھیک ہے، اردو کا ہے، ایک ایکسنٹ ہے۔ تو مؤمن ایمان والا، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، تو مومن ایمان والا۔ مؤمنین اور مؤمنون دو جماعتی ہیں، بہت سے ایمان والے، بہت سے ایمان والے۔ عام طور پر مومن ناظرین، مؤمن ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ ننجی، ننجی فعل مضارع معروف اور صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نجات دیتے ہیں یا ہم نجات دیں گے، اور یہاں پر یہ فیوچر کے معنی میں ہے، یعنی مستقبل کے معنی میں ہے کہ ہم نجات دیں گے۔ آمنو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ ایمان لائے یا وہ سب ایمان لائے۔ آمنا یومنو ایمان، ایمان ناظرین مصدر ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ننجی، ننجی فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے کہ ہم بچاتے ہیں یا ہم بچائیں گے، اور یہاں پر ناظرین اس کا معنی ہوگا ہم بچاتے ہیں، ہم بچاتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ اچھا، ننجی اور ننجی میں یہ فرق ہے کہ ناظرین ننجی جو ہے یہ باب افعال سے ہے اور ننجی یہ باب تفعیل سے ہے۔ چلتے ہیں حروف کی یعنی ثم کا معنی پھر ہے، واو کا معنی اور ہے، اور علا استعلا کے لیے یعنی بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ اب ناظرین دیکھیں 12 کل کلمات ہیں، اور 12 میں سے کل 3 ایسے ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رسول اور رسل، نمبر 2 مؤمن، نمبر 3 آمنو میں ایمان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ ثا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم نون پیش نو، نون جیم زبر نج، جیم یا زر جی، ننجی، ثم ننجی، را پیش رو، سین پیش سو، لام زبر لا، نون الف زبر نا، رسولنا، واو لام زبر ول، لام زبر لا، ذال یا زر ذی، نون زبر نا، والذین، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنو، کاف زبر کا، ذال کھڑا زبر ذا یا ذال الف زبر ذا، لام ذلی، کاف زبر کا، کذالک، یہاں وقف پڑھیں گے تو کذالک پڑھیں گے۔ حا قاف زبر حق، قاف دو زبر قن، حقا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، نون الف زبر نا، علینا، نون پیش نن، جیم لام زیر جل، نن جل، میم حمزہ پیش مو، میم زر می، نون یا زر نی، نون زبر نا، نن جل مؤمنین، یہاں وقف پڑھیں گے تو مؤمنین پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین و سامعین تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین۔ ناظرین اب ہم پڑھتے ہیں حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. اب ہم پڑھیں گے تدویر کی سجے سے. فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آئیے ناظرین چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. ثم پھر ننجی ہم نجات دیں گے رسولا رسولوں کو نہ ہمارے وا اور الذین ان کو جو آمنو وہ ایمان لائے کذالک اسی طرح حقا ثابت ہے علی پر نہ ہم ننجی ہم بچا لیں المؤمنین ایمان والوں کو. ناظرین یہ حرف بحرف ترجمہ. اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بس ہم عذاب آنے پر اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچاتے رہے ہیں. اسی طرح اللہ کی سنت جاریہ ہے مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. بس ہم عذاب آنے پر اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچاتے رہے ہیں. اسی طرح اللہ کی سنت جاریہ ہے مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب انشاءاللہ تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین ہمیں 98 پر آیت نمبر 98 پر ہم تفسیر میں تھے اور اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے جب ان پر جو ہے وہ آپ نے کہا کہ عذاب آئے گا اور عذاب آنا تھا، لیکن آپ کی قوم نے بڑی آہ و بکا کی، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کو دور فرما دیا. اور آیت نمبر 98 کا مضمون بھی یہی ہے کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ عذاب کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آتی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. اچھا، پھر آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر وحی الہی کا انتظار کیے بغیر دجلہ کے کنارے پہنچے. آپ کے ہمراہ بال بچے بھی تھے. کشتی آئی، یونس علیہ السلام نے کہا ہمیں لے چلو. کشتی والوں نے کہا کشتی میں جگہ کم ہے، آپ اس کشتی میں اپنی اہلیہ کو سوار کرا دیں، زوجہ محترمہ کو. پھر یونس علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹے رہ گئے. پھر ایک اور کشتی آئی، یونس علیہ السلام اس کی طرف بڑھے. ان کا ایک بیٹا دجلہ کے کنارے آیا، اس کا پیر پھسل گیا، دریا میں ڈوب گیا اور واصل بحق ہو گیا. دوسرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا. یونس علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. دوسری کشتی میں سوار ہو گئے اور جب کشتی پانی کے درمیان میں پہنچی تو اللہ کے حکم سے کشتی چکر کھانے لگی. کشتی والوں نے آپس میں کہا کہ اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا. یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک بندے کی آزمائش ہے. ایک کشتی اس وقت چلے گی جب تم اسے دریا میں پھینک دو گے. لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میں ہوں. لوگوں نے کہا اگر آپ وہ ہیں تو ہم ہرگز آپ کو نہیں پھینکیں گے، ہم آپ کو ہرگز نہیں پھینکیں گے. کیوں؟ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہی کے وسیلے سے ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے گی. قرآن اندازی کی کہ جس کے نام کا قرآن نکلے گا ہم اس کو دریا میں ڈال دیں گے. قرآن اندازی کی، یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے سے انکار کیا. پھر دوبارہ قرآن اندازی کی
اور یونس علیہ السلام کا نام نکلا، فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو، اور حکم ربی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا۔ اب دریا میں آپ کو ڈال دیا گیا، دریا میں ایک مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ یونس علیہ السلام کو نگل لے، مگر یونس علیہ السلام کو خراش نہ آئے، نہ ان کی ہڈی ٹوٹے، وہ میرے نبی اور میرے برگزیدہ بندے ہیں، یہ میرا ان کا معاملہ ہے، لیکن خبردار مچھلی کو حکم ہوا کہ انہیں خراش تک نہ آئے۔ مچھلی 40 دن تک دریا میں تیرتی رہی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جنات اور مچھلیوں کی تسبیحات سنتے رہے، یونس علیہ السلام خود بھی تسبیح اور تحلیل فرماتے رہے اور کہتے تھے کہ میرے مالک تو نے مجھے پہاڑوں سے اتارا، شہروں میں پھرایا اور 3 اندھیروں میں مجھے مقید کر دیا، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو اب سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں فنادا فی الظلمات، اب ذرا سا ناظرین تناظر دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ کس تکلیف سے یونس علیہ السلام کس آزمائش سے گزر کر آ رہے ہیں، اور اب تعالیٰ فرماتا ہے فنادا فی الظلمات، پھر تاریکیوں میں انہوں نے پکارا، کس کو پکارا؟ فرمایا کہ ہمیں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ پھر فرشتوں نے ان کے رونے کی آواز سنی، ان کو آواز سے پہچان لیا، ان کی گریہ زاری کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، یہ غم زدہ کی کمزور آواز ہے جو کسی اجنبی جگہ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ میرا بندہ یونس ہے، اور اس نے میری وحی کا انتظار کیے بغیر ایک معاملہ کیا ہے اور اب آزمائش میں ہے۔ تو پھر کہا کہ اے رب یہ نیک بندہ ہے، صبح و شام اس کے بکثرت نیک اعمال آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں۔ ناظرین و سامعین، یونس علیہ السلام کی فرشتوں نے بھی شفاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اس مچھلی کے پاس بھیجا جس جگہ سے اس نے یونس علیہ السلام کو نگلا تھا، اور حکم ہوا کہ اسے حکم دیا جائے کہ وہیں پر ان کو اگل دے۔ وہ مچھلی دریا کے کنارے آئی، جبرائیل علیہ السلام مچھلی کے منہ کے قریب پہنچے اور کہا کہ السلام علیک یا یونس، رب العزت آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ اللہ رب العالمین ایک آزمائش تو فرمائی، لیکن اس کے بعد جب وہ آزمائش میں سرخرو ہوئے تو پھر کیسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر گویا کے استقبال کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ السلام علیک یا یونس، اے یونس، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، رب العزت آپ پر سلام پیش فرماتا ہے، سلام پڑھتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آواز کے لیے مرحبا ہو جس آواز کے متعلق میرا گمان تھا کہ وہ اب مجھے کبھی سنائی نہیں دے گی۔ پھر مچھلی سے کہا کہ تم اللہ کا نام لے کر یونس علیہ السلام کو اگل دو۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اگلا، اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی گود مبارکہ میں لے لیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام کا جسم مبارک 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اتنا ملائم تھا، کہتے ہیں جیسے نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے نا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے جسم کتنا ملائم ہوتا ہے، کھال کتنی ملائم ہوتی ہے، یونس علیہ السلام کی کھال جسم اقدس اتنا ہی ملائم تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 راتیں رہے، لیکن ناظرین زیادہ مشہور یہی ہے کہ آپ 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد بناؤں گا جہاں کسی نے تیرے لیے مسجد نہ بنائی ہوگی، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ ضرور یوم حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اور امام حسن نے فرمایا کہ انہوں نے پہلے جو نمازیں پڑھی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ ناظرین، ایک یہاں پر ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بندہ کہیں پر بھی ہو، کڑی آزمائش میں ہو، لیکن اللہ کے حضور جھکتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر اس پر رحم فرماتا ہے اور اس سے کڑی آزمائش سے نجات عطا فرماتا ہے۔ کہ دیکھیں یونس علیہ السلام کتنی آزمائش میں تھے لیکن عبادات کرنا نہیں چھوڑی، مچھلی کے پیٹ میں آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادات میں لگے رہے، تسبیحات میں لگے رہے، تو اللہ رب العالمین نے بالآخر کرم فرمایا۔ اور پھر یہ بھی ہے
کہ تم اللہ تعالیٰ کو آسانی اور سہولت کے وقت یاد کیا کرو، وہ تم کو شدت اور مصیبت کے وقت یاد کرے گا۔ ناظرین یہ بھی ہمیں ملتا ہے نا کہ ہم عام طور پر خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، مصیبت میں وہ یاد آتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مصیبت میں اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے تو پھر ناظرین ہمیں چاہیے کہ خوشیوں کے معاملے میں، خوشیوں کے وقت ہم اپنے رب تعالیٰ کی یاد کریں، اس کا ذکر کریں، تو مصیبت کبھی آئے گی نہیں، آئے گی بھی تو ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ رب العالمین کی معیت اس کے ساتھ ہوگی۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں کہ یونس علیہ السلام جیسے ہی آزمائش میں آئے، کتنی کڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہے کہ مولا تو ہی مجھے اس سے نکالنے والا ہے، اور پھر عاجزی بھی فرمائی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بس تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں عاجزی کرتا ہوں مولا، میں زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی جائے۔ اللہ کے کتنے نیک بندے ہیں، کتنے برگزیدہ نبی ہیں، لیکن عاجزی کی تو اللہ رب العالمین نے کتنا کرم فرمایا۔ ناظرین مزید آگے کیا ہوا انشاءاللہ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، پھر کہاں تشریف لے گئے، قوم والوں کو کیسے معلوم ہوا، یہ انشاءاللہ باقی ہے، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے، اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، قذالک نہیں کذالک، کاف باریک پڑھیں گے۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب پاک پتن سے۔ مفتی صاحب آپ کو عید المیلاد النبی مبارک، خیر اور مبارک، آپ کو بھی تمام دیکھنے والے سننے والوں کو بہت مبارک ہو۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ ترجمہ، بس ہم عذاب آنے پر اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچاتے رہے ہیں، اسی طرح اللہ کی سنتیں جاریہ ہیں، مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ کرم پر۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سننے والے سے۔ جی سنائیے۔ جی آپ سب کو ربیع النور شریف کی بہت مبارک۔ جزاک اللہ، آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ بس ہم عذاب آنے پر اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچاتے رہے ہیں، اسی طرح اللہ کی سنت جاریہ ہے اور مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حسیبہ بخاری۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ بس ہم عذاب آنے پر اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچاتے رہے ہیں، اسی طرح اللہ کی سنت جاریہ ہے، مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ باقی آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا، ثم ما کو کھینچنا نہیں ہے، ثم ننجی، دوسرا ننجی المؤمنین، اس کو ذرا وضاحت سے پڑھے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ ابرستان والا سے۔ جی بیٹا کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ بس ہم
آنے پر اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچاتے رہے ہیں. اسی طرح اللہ کی سنتیں جاریاں ہیں اور مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ. بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے پڑھا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ صحیح سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المسلمین. ترجمہ پسند. چلیں جی، بہت بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے تو اسی لیے ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں، تو ترجمہ ہم نہیں لے پائے. اور یہ ساہیوال سے اور ایک سیالکوٹ سے ہماری بہنیں ہیں، کبھی رہ جاتا ہے تو یہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنا آڈیو بھیجتی ہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیں. تو بڑی خوشی ہوتی کہ قرآن سے ماشاءاللہ اسی وابستگی اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور یوٹیوب پر بھی آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس ڈیٹ کا آپ کو چاہیے آپ سرچ کیجیے. خود بھی آپ مستفیض ہوں، اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARY ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.